بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز، اسٹوڈنٹس اور ہومیوپیتھک لورز، آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں ڈاکٹر شفیق احمد صدیقی۔ آج ورقہ 16 جولائی کو سن 2020 بروز جمعرات آپ سے بات کر رہا ہوں۔ بہت دنوں سے اس کوشش میں تھا کہ لیکچرز کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کروں، جس میں اپنی علمی ریسرچ اور عملی تجربات آپ لوگوں کے حوالے کروں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور میرے لیے بھی وہ صدقہ جاریہ بن سکے۔ مجھ سے بہت سے سینئر ڈاکٹرز بھی موجود ہیں جو ہومیوپیتھک کی خدمت مجھ سے بھی زیادہ کر رہے ہیں۔ میں یہ بڑی خواہش رکھتا ہوں کہ میں جو علمی سرمایہ ہے وہ سب لوگوں کو ڈیلیور کر سکوں۔ بڑے دنوں سے اسی کوشش میں کچھ مصروفیات اور کچھ ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر جو ہے کافی لیٹ ہوتا رہا، لیکن آپ دعا کیجئے کہ یہ سلسلہ تعزیز جاری رہے۔ سامعین، آسمان سے 2 علوم نازل ہوئے، جن میں ایک علم وحی ہے، ایک علم ابدان ہے۔ علم وحی دین کا علم ہے۔ علماء اور معالج سب فلاح کی کشتی کے ملاح ہیں۔ ایک اچھا معالج یا اچھا طالب علم وہی ہوگا جو اپنے اس عظیم مقصد کے لیے علم کے حصول کے دوران اپنی استعداد کے مطابق ایمانداری کے ساتھ، بھرپور محنت کے ساتھ کام کرے اور اپنی بہترین معالجانہ صلاحیتوں سے انسانیت کو فائدہ پہنچائے۔ ہومیوپیتھی پڑھنے کا عمل جو ہے وہ تو کورس میں داخلہ لینے سے شروع ہو جاتا ہے، اور سیکھنے کا عمل تعزیز جاری رہتا ہے۔ اگر ہم جو بھی سلیبس میں موجود مضامین ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے پڑھ لیں تو بہت ساری علمی مہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر انہی میں کوتاہی ہو جائے، ان مضامین کو اچھے طریقے سے نہ پڑھا جائے، تو پریکٹس لائف میں پوری زندگی جو ہے وہ تشنگی محسوس ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ معالج علم طب سے متعلق جس شعبہ میں بھی ہو، اپنے تمام مضامین، اپنے شعبہ سے متعلق تمام معلومات کا ایک بھرپور ذخیرہ رکھتا ہو، جس میں ضروری مضامین جو ہیں وہ اناٹمی، فزیالوجی، پیتھالوجی اور گائناکالوجی، سائیکالوجی، ہائیجین اور دیگر مضامین پر عبور ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہومیوپیتھک میٹیریا میڈیکا، ہومیوپیتھک فلاسفی اور ریپرٹری، اور اس سے زیادہ اہم جو پریکٹس کے لیے ہے وہ کیس ٹیکنگ ہے، کہ ہومیوپیتھیکلی کیس ٹیکنگ کیسے کرنی ہے۔ جبکہ ہومیوپیتھک پریکٹس کے لیے صرف میڈیسن کا رٹا لگا لینا کافی نہیں، بلکہ ہومیوپیتھک فلاسفی میں موجود قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے پریکٹس کی جائے تو بے پناہ کامیابیاں مل سکتی ہیں۔ اس کے برعکس ہمارے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کی اکثریت میٹیریا میڈیکا کی صرف پیتھالوجیکل سمٹمز یاد کر کے ہومیوپیتھک میڈیسن کے ذریعے ایلوپیتھک طرز پر مریضوں کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن میں کامیابی سے زیادہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یا ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مختلف ہومیوپیتھک معالجین کے نسخے اور دیگر مرکبات کا سہارا لیتے ہیں، جو کہ ایک ناکامی کا راستہ ہے، اور ہومیوپیتھک جو سسٹم اور معالج دونوں کو نقصان ہے۔ یاد رہے کہ ہومیوپیتھک پریکٹس کے لیے کامیابی کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہومیوپیتھک فلاسفی میں موجود
مسلمہ قوانین کو فالو کیا جائے، کیونکہ شفا کا ایک ہی راستہ ہے کہ جب مریض کی علامات میڈیسن کی علامات سے مطابقت و مشابہت رکھیں گے تو پھر ہی جو ہے ہمیں شفائیہ کامیابی مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سب جو ہے وہ ایک وقتی سکون کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ تو آپ کے سامنے میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ مجھے تقریباً 30 ایئرز کا عرصہ ہو چکا ہے پریکٹس کرتے ہوئے۔ مجھے اب تک مرکبات کی ضرورت نہیں پڑی کہ میں مرکبات کا سہارا لے کر مریضوں کا علاج کروں۔ الحمدللہ ہومیوپیتھی کو پڑھا ہے تو پھر پریکٹس بھی ہومیوپیتھی کے فلسفی کے مطابق ہی کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں اب آپ کو ہومیوپیتھک معالج کے لیے کامیاب پریکٹس کے رہنما اصول وہ یہاں بتاتا ہوں، انہی پر ہم جو ہے آئندہ ڈسکس کریں گے۔ ابھی صرف میں بتاتا ہوں کہ وہ اصول کون سے ہیں۔ نیکسٹ ہم ایک ٹاپک کو لے کے اس پر ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اس کے یہ قوانین جو میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ اسٹوڈنٹس کے سے زیادہ پریکٹیشنر کے لیے زیادہ مفید ہیں، کیونکہ پریکٹس میں سے ان کا تعلق ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو ہے اصول ہے کیس ٹیکنگ۔ ہومیوپیتھیکلی کیس لینا اور مریض کا معائنہ کرنا، اس کے بعد میڈیسن کی سلیکشن کہ ہومیوپیتھک دوا جو ہے وہ کیس ٹیکنگ کے بعد کیسے سلیکٹ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے پوٹینسی کی سلیکشن، ادویاتی طاقت کا انتخاب کیسے کرنا ہے۔ پھر نیکسٹ نمبر ہے ریپیٹیشن اور ٹائم آف ڈوز، کہ میڈیسن کی جو خوراک ہے وہ کب جو ہے مریض کو دی جائے اور اسے ریپیٹ کیسے کیا جائے، کب ریپیٹ کیا جائے۔ اس کے بعد آتا ہے سیکنڈ پرسکرپشن۔ سیکنڈ پرسکرپشن کا مطلب ہے کہ ہم نے جب ایک دفعہ جو میڈیسن دی ہے اس سے اگلی دفعہ جو میڈیسن دے رہے ہیں وہ وہی ہوگی یا کوئی اور ہوگی۔ تو اس کے بعد ہے کہ ریپرٹائزیشن کے ساتھ ساتھ ہومیوپیتھک فلسفی کے اہم موضوعات کو بھی ہم زیر بحث لائیں گے۔ اس کے بعد ہم میٹیریا میڈیکا کی جو اسٹڈی کا صحیح طریقہ ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے، تاکہ ہم ایک معالج کو، ایک اسٹوڈنٹ کو پتہ ہو کہ ہومیوپیتھک میٹیریا میڈیکا کو اسٹڈی کیسے کرنا ہے۔ کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹس جب ہمیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی سر یہ ساری میڈیسن ایک جیسی ہیں، ایک جیسی علامات ہیں سب میں، ایک پکچر ہر میڈیسن کی مختلف ہوتی ہے، اسی کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم کلینکل تجربات جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے، اور ماہرین ہومیوپیتھک کے جو تجربات ہیں ان سے بھی استفادہ کریں گے۔ آج میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ ڈاکٹر شفیق احمد صدیقی۔